دوسرا یہ ہے کہ وضو اگر ٹوٹ جائے، وضو اگر باطل ہو جائے، نماز کے درمیان میں اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے، نیند آ جائے یا کسی وجہ سے اگر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹتے ہی نماز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ شرائط اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مبطلات نماز۔ اب وضو کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ 7 چیزوں سے۔ ان 7 چیزوں میں سے جو بھی وجود میں آ جائے ہماری نماز باطل ہے۔ تیسرا بھی لکھتے چونکہ آسان، اس کی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہاتھ اگر باندھے، جیسے اہل سنت کی طرح جو ہاتھ باندھتے ہیں یہ مبطلات نماز میں شامل ہے۔ اگر نماز کا جز سمجھ کے کرے یا جز جان بوجھ کے کرے، عمدن کرے تو یہ شرط ہے عمدن، جان بوجھ کے۔ اوپر کی 2 شرائط ہے، اس میں جان بوجھ کی بات نہیں ہے۔ شرائط نماز میں خلل پیدا ہو جائے، چاہے ہماری نماز باطل ہے، چاہے ہم نے جان بوجھ کے غصبی جگہ پہ نماز پڑھی ہو یا پتہ نہیں تھا غصبی جگہ پہ نماز پڑھی ہو۔ وضو کے بارے میں یہی ہے، چاہے جان بوجھ کے ہم نے وضو کو توڑا ہو چاہے مجبوری میں توڑا ہو، نماز باطل ہے۔ لیکن یہ ہاتھ باندھنا یہ اگر عمدن ہو تو، عمدن یعنی جان بوجھ کے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو، مجبوری ہو تو حرج نہیں ہے۔ مجبوری کی مثال کیا ہے؟ درد ہو رہا ہے یا خون نکل رہا ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں، یا تقیہ کے اندر، یا خراشنے کے لیے، یا بھولے سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، نماز باطل نہیں ہے۔ ان صورتوں میں نماز باطل نہیں ہے۔ اگر بھول کے ہاتھ باندھے نماز باطل نہیں ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے واجب نماز باطل نہیں ہے۔ خراشنے کے لیے، خارش کے لیے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے نماز باطل نہیں ہے۔ تقیہ کے لیے، تقیہ کی صورت میں بھی ہاتھ کے اوپر باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے بغیر اگر نماز کے اندر ہاتھ باندھے ہماری نماز باطل ہے۔